الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں۔ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہا، اُڈے اخلاق نو جاواں قربان میں ویریاں لے لی چدراں بچھاتا رہا۔ ایک روز مکہ معظمہ کی مقدس گلی سے رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے کہ ایک کمزور اور ضعیف عورت اپنے گھر کا ساز و سامان گٹھری میں باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی راہگیر گزرے جسے وہ آواز دے کر اپنے پاس بلائے اور وہ اس کی گٹھری اسے اٹھوا دے۔ چنانچہ اچانک آپ کا گزر جب اس کے مکان کے پاس سے ہوا تو اس نے آپ کو آواز دی۔ آپ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا بیٹا یہ گٹھری میرے سر پر اٹھوا دو۔ آپ نے پوچھا ہے اماں تو اپنا اسباب سامان وغیرہ لے کر اپنے گھر سے کیوں جا رہی ہے؟ تو اس ضعیفہ نے کہا نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا، جب پوچھا تو اب اس نے وجہ بیان کی کہ میں شہر مکہ کو اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا جادوگر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ جس کی طرف ایک نظر دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں یہاں سے اس لیے جا رہی ہوں کہ کہیں اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے، اور میں بے اولاد ہوں، کمزور ہوں، بے سہارا ہوں۔ آج اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو وہ میرے اس بوجھ کو اٹھا کے ساتھ چلتا۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا اور کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ مسکراتے ہوئے فرمایا ماں اگر کوئی تیرا بوجھ اٹھانے والا نہیں تو فکر نہ کر، میں تیرا بوجھ اٹھاؤں گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھیا عورت کی بات سنی کہ وہ بے سہارا اور بے آسرا ہے تو آپ نے اس کی گٹھری کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہو لیے اور فرمایا اماں آگے آگے چلو تاکہ میں تجھے تیری منزل مقصود تک پہنچاؤں۔ ضعیفہ بے سہارا آگے آگے چلی اور بے سہاروں کا سہارا اس کے پیچھے پیچھے، آگے آگے مائی پیچھے پیچھے رب دا ماہی۔ حضور رحمت للعالمین یہاں پہ جو انداز پیش فرما رہے ہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جانوں بولن دی۔ قربان جائیں نبیوں کے سردار ہیں، امت کے غمخوار ہیں، کائنات کے تاجدار ہیں، احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مائی کا ساز و سامان اٹھا کے حضور علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حلیمہ سعدیہ کی حضور علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ حلیمہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چونو جیران نہیں، یہ حلیمہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چونو جیران نہیں،
خدا سے پوچھے وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے بلال العلا بے کمالی کشف الدجا بے جمالی حسن جمیل خصالی صلو علیہ وآلہ بلال العلا بے کمالی۔ بہرحال نادار مائی آگے آگے چلتی رہی اور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ راستے میں آپ اس کی دلجوئی کے لیے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے گئے۔ جب وہ ضعیفہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی تو آپ نے اس کی گٹھڑی سر سے اتار کر اس کے حوالے فرمائی اور اجازت دے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو اس بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی اور کہنے لگی، اے بیٹا تو نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے جس کا بدلہ میں تجھے نہیں دے سکتی۔ بیٹا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، تیرا چہرہ بڑا حسین ہے، تو اخلاق کا پیکر ہے، تو نے مجھے غریب سے جو ہمدردی کی ہے میں اس کا صلہ کیا پیش کروں، بس میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں تیرے ساتھ بھلائی کروں۔ اے بیٹا جس جادوگر سے بچنے کے لیے میں نے مکہ چھوڑا ہے، تجھے اس سے بچتے رہنے کی تلقین کرتی ہوں، کہیں اس کی نظر تمہارے چاند سے چہرے پر بھی نہ پڑ جائے۔ مائی کی نصیحت سن کر آقا علیہ السلام مسکرا پے۔ آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام نے مائی کی نصیحت سنی تو سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، اے اماں لوگ جسے جادوگر کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں اور میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ضعیفہ نے جب یہ سنا تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا، او دے اخلاق کو جاواں قربان میں غیریاں لئی وی چدراں وچھوندا رہیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔